السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال تعالى في مقام آخر واستغفره إنه كان توابا قال النبي صلى الله عليه وسلم الندام توبة وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، نوجوانان عزیز، امت کے غیور مسلمانوں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا احسان ہوا، انعام ہوا، انصار ہوا، انشاء ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی سعادت کی گھڑیاں، لمحات، اس کے فضول و برکات، اس کے انوارات کو عطا فرمایا۔ رحمت والا عشرہ بھی ہمیں عطا فرمایا، مغفرت والا عشرہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آخر جہنم سے خلاصی والا عشرہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو رحمت اور مغفرت کے عشرہ ختم ہونے کے بعد جہنم سے خلاصی والا عشرہ بھی عطا فرمایا، اور اپنے گناہوں کی معافی کا موقع بھی عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، ویسے تو سال بھر اللہ کی رحمت گنہگاروں کو، نافرمانوں کو بخشتی رہی، معاف کرتی رہی، درگزر کرتی رہی۔ بندے خود اللہ سے
معافی کے طلبگار تھے، لیکن کچھ خاص اوقات، کچھ خاص لمحات، کچھ خاص مہینے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو بندوں کے لیے بطور سیزن کے، بطور موقع کے اور بندوں کے لیے بطور چھوٹ کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب بندہ ان موقعوں کو، ان لمحات کو غنیمت سمجھ کر سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضوری میں اپنے ماتم کو ٹیکتا ہے، اللہ سے آوزاری کرتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اصل توبہ گناہوں کی آلودگی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف ظاہری طور پر بھی متوجہ ہونے کو کہتے ہیں اور باطنی طور پر بھی متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کر لیا اور نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، یعنی جو رجوع کا حق تھا توبے کا، اس توبے کے حق کو اس نے مکمل کیا۔ بہت سے لوگ اپنی ضرورت کی اور اشیاء توبے کا اور مکانات کی اصل جو معنی ہے ندامت قسم کے مہنگے آلات اور پشیمان ہونا۔ خرید سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باہر ہوتا ہے، راوی حدیث ہیں، اس بیع کا شرعی حکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مسائل ہوتے ہیں اور نقل کرتے ہیں یہ مختصر سی کہ الندم توبۃ، اس بیع کے بارے ابن ماجہ کی حدیث ہے، احکام اور مسائل کے لیے جو بندہ گناہ پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے، اللہ صحیح بات بولنے تو کے اس نے توفیق عطا فرمائے توبہ کرنے کے برابر اس کی تکمیل کرا۔ کسی آدمی کے دل میں گناہ کے بعد شرمندگی محسوس ہونا، کرنے پشیمانی محسوس ہونا، ندامت حقیقت یہ ہے، کا احساس ہونا، اس کا گویا کہ یہی توبہ ہے، یہ ہے گویا کہ اس نے اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ مطلب وہ بیع ہے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت دے دے اس توبے کے مفہوم کو بڑی صراحت کے ساتھ ادا نہ کرے، فرمایا بلکہ وہ طے شدہ قسطوں کے کہ مطابق اتباع اس کی نفس قیمت سے، ادا کرے۔ نفس کی لہذا پیروی کرنے سے مذکورہ صورت اجتناب آئی جائے کرتے ہوئے اس کو بیع بالتقسیط اس میں ایک سوئی اختیار کر لینا ہے، اس چیز کی طے شدہ قیمت خود اپنے اس کی آپ بازاری قیمت کے برابر ہو یا یہ کم طے کر لینا زیادہ، ہے لیکن کہ بیع نفس کی بالتقسیط پیروی، میں نفس عام کے معمول چال یہ پر ہے چلے کہ بغیر اس میں چیز اپنے کی آپ کو قیمت کنٹرول میں رکھنا ہے، بازاری یکسوئی قیمت کے سے ساتھ زیادہ مقرر کی اپنے آپ کو جاتی ہے۔ قابو میں رکھنا ہے، لہذا اگر یہاں تک کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اپنے دل کے دروازے پر اس طرح پہرہ داری دینا ہے، کرنا ہے تو کہ اس میں اللہ کے احکامات کے علاوہ اور کوئی چیز داخل ہی نہ ہو، کے مقابلے میں اس زیادہ طرح قیمت اصول ہو۔ اپنے دل کی اس لیے حفاظت کرنا ہے بیع اور بالتقسیط میں ہر اس نقد چیز بیع کو کے اپنے دل مقابلے میں زیادہ قیمت مقرر کی بسا جاتی لینا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، ہم سب کی ان باتوں پر عمل اور دل کے اندر
ہر اس چیز کو داخل ہونے سے مسائل کو آگے بچانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور جن خواہشات کو ہم لوگوں نے اپنے دل سے نکال کر پھینک دیتے ہیں ان کو دوبارہ کبھی دل کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ نے توبے کا ایک مطلب بڑی اچھی طرح انہوں نے بتایا ہے کہ قابل مذمت افعال کو قابل ستائش افعال سے تبدیل کرنا۔ توبے کا جو اصل مطلب ہے انہوں نے بتایا کہ قابل مذمت والی چیزوں کو، اعمال کو، افعال کو قابل ستائش افعال سے بدل دینا، یہ توبے کا مطلب ہے۔ اور یہ مقصد کب حاصل ہوتا ہے؟ خلوت اور خاموشی اختیار کیے بغیر یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکی۔ عزیزان گرامی، شریعت میں جو کچھ منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے مذمت کی گئی ہے، جن چیزوں کی، اسے چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہونا، چلنا، اس راستے کو اختیار کر لینا اور پچھلے تمام گناہوں پر ندامت اختیار کرنا اور شرمندگی اختیار کر کے پشیمان ہو کر کے اللہ سے سچی پکی معافی مانگ لینا کہ وہ بقیہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے اور گناہوں کی زندگی سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف توجہ ہو جائے۔ اس عہد کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ توبہ کرنا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ کہتے ہیں دل کے ندامت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے رک جانا، یہ توبہ ہے۔ جبکہ استغفار کہتے ہیں پچھلی زندگی کے گناہوں سے جو کچھ ہم سے صادر ہوئے ہیں ان گناہوں سے سچی پکی معافی مانگنا، یہ استغفار ہے۔ حالانکہ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں توبہ سے پہلے استغفار کے بارے میں حکم فرمایا، فاستغفروا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ثم توبوا، پھر اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ کے حضوری میں توبہ کرو، ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، بے شک اللہ تعالیٰ قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا۔ گویا گناہوں سے باز آ جانا، گناہوں سے بچنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ نیت کرنا، عہد کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا توبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا اور اللہ کے دربار میں گریہ زاری کر کے اپنے مولا کو منانا، یہ استغفار ہے۔ لیکن شریعت میں
اسلام نے توبہ اور استغفار کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ انسان ہر وقت گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ ہم وقت گناہوں سے پاک رہے۔ یہ تو فرشتوں کی صفت ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان بھول اور خطا سے مرکب ہے، ملا ہوا ہے۔ انسان سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا ہوا رہنا، ہمیشہ ڈوبا ہوا رہنا، یہ شیطان کی خصلت ہے۔ جبکہ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور گناہوں کے راستہ چھوڑ کر شاہراہ ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم علیہ السلام کا خاصہ، یعنی گناہ ہوتے ہی توبہ کر لینا، شرمندگی اختیار کرنا، ندامت اختیار کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جاہ منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، قال رب بما اغویتنی، اے اللہ میں اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں یعنی گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، خوبصورتی چمک دھمک بنا دوں گا۔ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی میں شیطان مردود کی اس قسم کا جواب اس طرح دیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں، ان کے اجسام میں، ان کے بدنوں میں باقی رہیں گی، اس وقت تک میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ قال رب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ جب میرے بندے، مسلمان بندے، جب تک میرے سے سچے اور پکی توبہ، سچے دل سے ندامت کے ساتھ مجھے یاد کریں گے، مجھ سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، بخشش مانگیں گے، تو میں ان کو بخشتا رہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی بیکار کی باتیں کی، تو وہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ
اپنے تعریف کے ساتھ اس انسان کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، میں تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، پرستش کے لائق نہیں ہے، تجھ ہی سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، اپنے دل کو، اپنے جسم کو۔ تو ان بیکار کی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی بخش کر اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں، شان رحیمی، شان کریمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے جب سچی پکی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربانی کا معاملہ اور رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں مکمل واقعہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں۔ بہت طویل حدیث ہے، بہت شاندار واقعہ ہے۔ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ اس کے آنے کی حالت یہ تھی کہ وہ زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کے جرم کی مرتکب ہو چکی ہوں، یعنی مجھ پر حد کا حکم جاری کیا جائے، میں غلط کام کری، مجرم ہوں، جرم کا ارتکاب کر چکی ہوں، ایسا کام میں نے کی ہے کہ مجھ پر حد لازم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ پر حد قائم کریں، یہ اس نے کہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ولی کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، اس کی دیکھ بھالی کرو، اس کی حفاظت کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی، اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا کہ اسے سنسار کر دو، جلا وطن کر دو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے، حالانکہ وہ عورت زنا کی ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 آدمیوں کے درمیان اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو انہیں کافی ہو جائے گا، اور کیا تم نے اس سے افضل توبہ پائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو تسلی دی۔ عزیزان گرامی، جو لوگ سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور ایسے سچی پکی توبہ کرنے والوں کے لیے، توابین حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے آنٹوں دروازوں کو کھولنے کا حکم بھی دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کے لیے اس طرح اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور یہ دعا مانگی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے۔ تو اس کے لیے جنت کے آٹھ و دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بخشش معمولی سی بہانے ڈھونڈتی ہے، بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق را بہانمی جوید۔ کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، رنڈی تھی ایک عورت، گنہگار تھی، پاپی تھی، مجرم تھی، سیاہ کار تھی، اس نے اپنے منہ کالا کیا تھا، زنا کی حرکت کی تھی۔ اس نے ایک بے زبان جانور پر، کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی کہ کنویں کے پاس کتا آتا ہے، وہ رنڈی عورت دیکھتی ہے کہ اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، یہ اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا، بہت شدید پیاس لگ رہی ہے۔ اتنا خیال آیا کہ وہ اپنی اوڑھنی لے کر، اپنے موزے نکال کر، اس اوڑھنی سے باندھ کر کنویں میں ڈال کر اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، حالانکہ رنڈی عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیے۔ عزیزان گرامی، جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بھی اور ان کے بچوں میں بھی، آل اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور فرمایا تمہاری مدد اموال اور اولاد کے اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں، اولاد اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرماتے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی بخشش طلب کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرماتے ہیں اور تمہیں باغات بھی دیتے ہیں، نہریں بھی دیتے ہیں جنت کی۔ اور اللہ تعالی کے دربار میں جو بندہ آوزاری کرتا ہے، اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کی برائیاں مٹ جاتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے، لیکن توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان کا معاملہ کرنے والا ہے۔ لیکن ایسے موقعوں کو بھی، ایسے لمحات کو بھی جو انسان اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب منبر کے اوپر چڑھے تھے بد دعا فرمائی، گویا کہ دعا کی کلمات تھے، فرشتے جو کلمات سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے ہیں وہ تو دعائیہ جملے تھے، لیکن زبردستی کہنے لگایا کہ تم آمین کہو۔ پہلے فرمایا جو ماں باپ کو پائے ان کی خدمت نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اسی میں سے فرمایا جو انسان رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی قدر نہ کر لے، اس کی اہمیت نہ کرے، اس کی قدردانی نہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، ایسے انسان بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس بددعائیہ کلمات پر۔ عزیزان گرامی،
جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندگی ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کا سوال نہیں کرتے اور غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور غفلت کا اظہار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث میں بھی ایسے لوگوں پر سخت ترین وعید فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے توبہ نہیں کرتا ہے گویا وہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ سے بخشش نہیں مانگتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو ایسے لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے، توبہ کے دو قسم ہیں، ایک ہے ظاہری توبہ، ایک ہے باطنی توبہ۔ ظاہری توبہ یہ ہے کہ انسان قولاً فعلاً اپنے تمام اعضائے ظاہری یعنی آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو گناہوں سے اور برائیوں سے ہٹا کر اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں لگا دینا اور خود کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا، رغبت پیدا کرنا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف افعال سے تائب ہو کر شریعت کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہ ظاہری توبہ ہے۔ قول سے بھی یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اپنے پورے جسم کے اعضاء سے گناہوں اور برائیوں سے بچانا ہے۔ صرف بچانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا اور خود اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف ڈھالنا ہے، ساجنا ہے، لے جانا ہے اپنے آپ، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ یعنی شریعت نے، پیغمبر علیہ السلام نے جن چیزوں کو کرنے سے روکا ہے ان چیزوں کو ہرگز اختیار نہیں کرنا اور شریعت کے احکامات کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا، یہ ظاہری توبہ ہے۔ اور باطنی توبہ انسان کے دل کو گناہوں کی غلاظتوں اور آلائشوں سے پاک کر کے شریعت کے موافق نیک اعمال کی پابندی کرنا۔ جب انسان کا ظاہری حکم الہی کے موافق ہوتا ہے اور دل اور باطن بھی اللہ رب العزت کے اطاعت میں ڈھل جاتا ہے اور برائی نیکی سے بدل جاتی، تب تصوف کی جو تا مکمل ہوتی ہے
اور اس کو کامل توبہ نصیب ہوتی. یہی ظاہری توبہ. ظاہری توبہ کسے کہتے ہیں؟ انسان دل کو گناہوں کی غلاظت سے، گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا. اور شریعت نے جن اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو کرنے کہتی ہے، ان اعمال صالحہ کے پابند بننا ہے. جب انسان کا دل اور اس کے ظاہری اعضاء خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو جاتے ہیں تو خود بخود اس کا دل بھی اور اس کے باطنی اعضاء بھی اللہ رب العزت کے اطاعت میں ڈھل جاتے ہیں، اور اس انسان کو سچی پکی توبہ یعنی کامل توبہ نصیب ہوتی ہے. یہ معمولات صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. اب یہ حکم نہیں آیا ہے، بلکہ حضرات انبیاء، حضرات صلحاء کے زمانے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ ان کے لیے بھی کھول دیے. حضرت انبیاء علیہ السلام، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، بڑے بڑے اولیاء نے بھی اور اکابرین امت نے بھی اس توبہ کے پابند تھے. کتنے بھی نیک اعمال کرتے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے. وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے تھے. تو عزیزان گرامی، ہمیشہ وہ لوگ معافی مانگتے رہتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گریہ زاری کے بارے میں اور ان کے معافی مانگنے کا جو عجیب معمول رہا ہے، اور تبع تابعین کے دور کے ایک بزرگ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں اس ارادے سے رات گزارا میں جب رات گزارنے کے لیے جامع مسجد کو آیا اس لیے کہ دیکھوں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شب بیداری کیسی ہوتی، ان کا رات کا معمول کیا ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ گھر گئے، دن کو جو عالمانہ لباس پہنا ہوا تھا تبدیل کیا، اور اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہنے آئے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور ساری رات اپنی داڑھی کھینچتے رہے اور عرض کرتے رہے مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اسے معاف کر دے. حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے. جب ہوش آتا تو عرض کرتے مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی.
ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی سفید داڑھی تھی، اور اس کو پکڑ کر اللہ کے حضوری میں روتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے مولا عبداللہ بن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ وہ ہر وقت معافی مانگتے رہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے اکابر اور اولیاء جب اس آیت کو پڑھتے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، جب اس آیت کو پڑھتے یعنی بے شک نیکوکار جنت کے نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں ہوں گے، جب یہ حسن بصری علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے اولیاء کرام اس آیت کریمہ کو ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا معلوم نہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ یہ اللہ کے ان مقبول بندوں کی حالت ہے جن کی ساری زندگیاں بندگی اور اطاعت میں گزری، لیکن ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ نہ بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ خوف کا احساس ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم بہت ظالم ہیں، غافل اور گنہگار ہیں۔ ہماری زندگیوں کے شب و روز بغاوت، سرکشی، لالچ اور طلب دنیا جیسے شیطانی پندوں میں الجھی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں، اس کی چال پر چلتے ہیں، نفس پرست ہو بن گئے۔ ان لوگوں کی بندگی اور خوف الہی کی یہی کیفیت تھی، انہیں حیات اللہ تعالیٰ نے عطا کر گئی، لیکن اہل اللہ کے ان واقعات سے، ان باتوں سے اگر ہمیں سبق لیں تو ہم بھی ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے نفس اور قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اسی سے ظاہر اور باطن کے احوال درست ہوتے ہیں، اور توبہ میں استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے حال پر بھی لطف و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، اور ہم کو ہر لحظہ اپنے حضور میں معافی مانگتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ سچی پکی توبہ کریں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جبکہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنے اس سواری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل بیابان میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندھا ہوا ہو، اور
وہ اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے اور اسی مایوسی کے عالم میں تھکا ہارا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے اور جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کے جوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہا گیا۔ بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی اس کی شان ربوبیت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ اپنی نادانی سے شیطان کے فریب میں آ کر اس کی عبادت کی راہ سے بھٹک گیا تھا، راہ راست پر آ گیا، لیکن بندے کی توبہ استغفار سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا اور وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے محتاج ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کا فائدہ ہمیں یہ پہنچتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر اس کا نقصان بھی ہمیں سے اس کا نقصان کا بدلہ ملتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہمہ ہمی چمک دھمک رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے۔ نفسانی خواہشات، دنیا کے مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کے مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے بھی ہوتے ہیں، جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب ندامت کرتا ہے، شرمندگی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور اتنا پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں توبہ استغفار کرنے والے بندوں کے بارے میں صرف معافی اور بخشش ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور محبت اور اس کے پیار کی بشارت بھی سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے ہی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ غلطی اور گناہ کا احساس اور پھر گریہ زاری اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی انسان جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، گویا اس نے اپنی بندگی، عاجزی
اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، اور یہی وہ تصور ہے جس کے استحکام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور اپنی بڑی بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری جو ساری مایوسی کے ساتھ وہ پڑ گیا تھا، وہ سواری اپنے سامنے کھڑی ملی ہے۔ ابھی جو میں نے تفصیل سے بتایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اگر کوئی سوار تنہا جنگل میں سفر کر رہا ہو اور اس کو وہ سواری مل جائے تو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ندامت کا آنسو شہیدوں کے خون کے مانند اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا رومی نے فرمایا، قطرے عشق ندامت در سجود، قطرے عشق ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود، قطرے عشق ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود۔ ندامت کے آنسوؤں کے وہ خطرے جو سجدے میں گنہگاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتی ہے۔ ایک تفسیر ہے روح المعانی علامہ آلوسی کی، انہوں نے سورہ قدر کے ذیل میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، جو روایت گنہگاروں کی ندامت اور شرمندگی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کا رونا، آہ کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اللہ کے نزدیک بندوں کی ندامت اور آنسوؤں کے اس قدر اہم ہونے کی وجہ انہوں نے بیان فرماتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی عظمت اور جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گنہگار بندوں کے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت کی دولت نہیں ہے، ان کو قرب عبادت حاصل ہے لیکن قرب ندامت حاصل نہیں ہے۔ قرب ندامت تو ہم جیسے گنہگاروں کو حاصل ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ کبھی اطاعتوں کا سرور ہے
کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ شاعری کی دنیا میں غالب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ مجرم اور گنہگاروں کے بارے میں ان کا ایک مشہور شعر بھی ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مولانا شاہ محمد احمد الہی آبادی نے بتایا کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا، کیونکہ جو گنہگار بندے ہیں وہ بقول غالب اس لائق نہیں کہ کعبہ جائیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ ایسی مقدس جگہ جاتے ہوئے خطا کاروں اور گنہگاروں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، کس منہ سے ہمیں کعبہ کی زیارت کریں۔ مولانا کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ یہ شعر قرآن حدیث کے اعتبار سے اصلاح کے قابل ہیں۔ اور مولانا نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اسی منہ سے جاؤں گا، میں اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ کیا لکھا انہوں نے؟ میں اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 مرتبہ توبہ استغفار کے عمل سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، ان کے حق میں دعا کرتے تھے۔ اگر کسی گناہ پر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے وہی گناہ ہو جائے تو پھر سے توبہ کر لی جائے، اس میں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک گناہ کا بارہا ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ متعدد مرتبہ غلطیوں سے استغفار سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس توبہ استغفار کے نتیجے میں گناہ کو ترک کرنے کا داعیہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا بہت شاندار ایک کلام میں نے آج ہی صبح پڑھ رہا تھا کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ بہت بہترین بات کہی ہے انہوں نے، غور کرنے کی بات ہے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔
عمر بھر ناکام ہوتا رہا اپنے مقصد میں، اپنے کام میں، اپنے ٹارگٹ میں، پھر بھی چاہنے والا، عشق کرنے والا اس کو نہ چھوڑے، چاہتا رہے، کیونکہ یہ رشتہ محبت کا ہے، تو اس محبت کے رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ اگر 100 بار بھی وہ رشتہ ٹوٹ جائے تو 100 بار بھی اس محبت کے رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی کوشش یہ رہے کہ ایک مرتبہ توبہ کے بعد توبہ نہ ٹوٹے، لیکن اگر بسیار کوشش کے باوجود توبہ ٹوٹ ہی گئی اور وہی گناہ دوبارہ سرزد ہو جائے، وہی غلطی، وہی حرکت ہو جائے، تو مایوس نہ ہو، پھر توبہ کر کے خدا سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ حالانکہ اس گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کا، کسی آدمی سے، کسی انسان سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو توبہ کی جو 3 شرطیں ہیں، اول یہ ہے کہ گناہ سے باز آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ سچے دل سے اپنے فعل پر نادم ہو، اپنے کیے ہوئے کام پر، حرکت پر شرمندگی اختیار کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا عزم کرے کہ گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹیں گا، اور نہ اس کی طرف جاؤں گا، نہ اس کی طرف جھاگوں گا۔ اور اگر گناہ آدمی سے متعلق ہے تو اس کی 4 شرطیں ہیں، 3 تو وہی ہیں جو میں نے ابھی بتایا، اور چوتھی یہ ہے کہ جس کا جرم کیا، جس بات کا، جس کام کا، جس حرکت کا، اس سے معافی کروائی، جس سے ہم نے جرم کی ہے، غلط بات کہی ہے، بیہودہ حرکت کی ہے، بیہودہ کلام کیا ہے، اسی سے معافی مانگے۔ اگر مال لیا ہو تو اس کو واپس کر دے، اگر تہمت وغیرہ کی کوئی سزا اس پر واجب ہوتی ہے تو اس کو موقع دیں یا معاف کرائے، یا غیبت کی ہے تو اس سے معاملہ صاف کر لیں۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی چھوٹ جائے تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی رات اس تاخرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے سچی پکی توبہ کرنے کا، تو اللہ کے دربار میں سچے دل سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کے مرد عورت کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سارے امت مسلمہ کے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح عقل، صحیح سمجھ، اور اللہ تبارک و تعالی کا صحیح دھیان، صحیح تعلق اللہ تعالی نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔